अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान नारजो लेट्स सी पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में गुफ्तगू करने से या बातें करने से पहले आप ये क्लिप लादा फरमाएं। Kasanga urdo ko. ها اگر کھڑے ہو De nur mobile ke ukun nahi. इसके यहाँ दरवाजा बंद कर दो। یہ نہیں کہ مکان بنانا یار ایک موبائل क्या हो गया? بھائی راستہ دیں یار دروازہ کھولی کی نا جی ہاں جناب، یہ بری کے جو اندھوناک واقعات ہوا ہے، جو بری کی برف باری میں 50 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں، اور جو بے رحم موسم تھا، جو بری کی شدید برف باری تھی باڑیاں اور کلڈنا میں، اور یہ جو معصوم لوگ تھے جو بری کی برف باری دیکھنے گئے تھے، اور جو حالیہ برف باری جو کئی دہائیوں کا اس نے ریکارڈ توڑ دیا ہے وہ دیکھنے گئے تھے، اور اس موسم کی جو ہے نا سختی کا اور شدت کا شکار ہو گئے، اور ان کو کہیں بھی جو ہے نا کوئی مدد نہیں پہنچ سکی۔ اب آج کل کے جدید دور میں جہاں ہمارا جو محکمہ موسمیات ہے وہ پہلے انتباہ کر دیتا ہے، پہلے بتا دیتا ہے اور پوری کیلکولیشن کر لیتا ہے، اور میرے خیال میں کافی حد تک یہ کیلکولیشن صحیح بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود اتنے بڑا سانحہ ہونا اور اتنے بڑے لوگوں کا سیر سپاٹے کے لیے جانا اور انتظامیہ کی طرف سے کوئی تحرک نہ لینا سوالیہ نشان ہے۔ اور مجھے تو اس پورے معاملے میں جو وہاں کے لوگ ہیں، جو مقامی آبادی ہے، ان کے اوپر بھی تعجب ہو رہا ہے کہ وہ اس شدت میں، اس جو قہر کی جو سردی پڑ رہی تھی اور برفباری پڑ رہی تھی، اگر وہ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے اور یہ جو بےکس مفلوک الحال اور مجبور لوگ گاڑیوں میں ٹھٹر رہے تھے، ان کو اگر کہیں کسی کے گھر کے گیراج میں یا کسی جانوروں کے ساتھ بھی رہنے کی جگہ مل جاتی تو میرے خیال میں یہ رہ لیتے، اور کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا، اور یہ بیچارے اسی طرح تڑپتے تڑپتے اور اپنی جان کی بازی ہار چکے، اور اس کے علاوہ کئی کی حالت شدید خراب ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو علاقے ہیں، خاص طور پہ سردیوں میں برف باری یا پھر گرمیوں میں جب ساون کا موسم ہوتا ہے اور جو ناردرن ایریاز کی طرف لوگ جاتے ہیں اور جب شدید بارشیں ہوتی ہے تو یہ پھنس جاتے ہیں، اور دنوں اور راتوں یہ کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ ایک طرف شدید موسم کی کیفیت ہوتی ہے، دوسرے طرف مقامی آبادی ہوتی ہے، ہر ایک کو جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، اور وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا، اور مصیبت کی گھڑی میں کوئی کسی کا مدد نہیں کرتا۔ یہی تو کہتے ہیں نا کہ جب آخرت ہوگی تو کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ تو جب موت بندہ قریب دیکھتا ہے تو اس وقت سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندر کے جب ریت میں پاؤں سڑتے ہیں تو اپنے بچے دبوچ کے ان پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہی صورتحال اس جو دردناک واقعہ ہوا ہے مری میں، جو برفباری کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ آپ کئی بار دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے کہ ترقی یافتہ ممالک میں -37 ڈگری تک ٹھنڈ چلی جاتی ہے، -30 تک بھی چلی جاتی ہے، -20 تک بھی چلی جاتی ہے، لیکن ان کا انفراسٹرکچر اتنا بڑا ہوتا ہے اور ان کے پاس ہیٹنگ کا ایک سینٹرل سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ سروائیو کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کہ اب ہم مری سے دور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کا جو بجلی پہ چلنے والا الیکٹرک ہیٹر ہے پڑا ہوا ہے، وہ خاموش ہے۔ وہ اس وجہ سے خاموش ہے کہ
اگر اس کو چلاؤ تو بجلی کا بل اتنا آتا ہے کہ بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور کم و بیش سردی میں بھی گیزر الیکٹرک ہو اور الیکٹرک ہیٹر ہوں تو پھر کہیں کا معاملہ کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اور میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کا 12,000 روپے کا بل آیا ہے دسمبر کا، تو میں نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے، کہ کہہ رہا کہ ہیٹر بھی چل رہا ہے اور گیزر بھی چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ بل آیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ہمارے ملک میں، جہاں گاڑیوں میں آپ زیادہ دیر تک ہیٹر نہیں رکھ سکتے، اور گاڑی کتنا آپ آن رکھ سکتے ہیں، گاڑی میں جو آپ کا فیول ٹینک ہے وہ 50-60 لیٹر ہوگا یا اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا، یا آپ گاڑی میں ایندھن رکھ نہیں سکتے، تو کتنا آپ موسم کی شدت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا پلان جو آپ لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی ایریاز میں جانے کے لیے آیا آپ کے پاس وہ وارم اپ سوٹس ہیں، آپ کے پاس اس موسم سے مقابلہ کرنے والے آپ کے پاس آلات ہیں، اور آپ نے آپ جب نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ایک برف باری کی ایریا میں جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو آپ ٹھنڈ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب وہاں آتا کہ پنڈی اسلام آباد میں سردیوں میں کوئی جگہ کرائے پہ اس لیے نہیں ملتی کہ آزاد کشمیر، مری اور شمالی علاقہ جات کے لوگ یہاں سردیاں گزارنے آ جاتے ہیں، نومبر میں آتے ہیں، پھر مارچ میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ موسم کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو قید رکھ کر بھی اس سے نہیں بچا سکتا۔ لہذا اس طرح کے فیصلے کرنے سے پہلے ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، کیا کرنے جا رہا ہوں، اور اس سے کیا لطف اندوز ہوگا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کل کی جو موجودہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ مریخ کی برف باری آپ یوٹیوب پہ لگائیں یا آپ کسی چینل پہ لگائیں تو آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو آپ سر میں برف ڈالنا ضروری ہے، اور اپنے جسم کے اوپر برف ڈالنا، ایک دوسرے کو مارنا، یہی اگر انجوائمنٹ ہے تو بڑی افسوسناک ہے۔ اور یہ 50 سے زائد قیمتی انسانی جانیں، اب ان کو تو کوئی پتہ نہیں کہ برف کتنی پڑی، کیا پڑی، کیسے پڑی، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن جو باقی رہ گئے ہیں ان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، ان کے لیے سبق ہے کہ آئندہ اس طرح کی صورتحال سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اور حکومت کے اوپر تو ذمہ داری کیا ڈال سکتے ہیں، حکومت کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جب ان کو پتہ تھا کہ اتنی شدید برفباری ہوگی تو یہ راستے سیل کر دیتے اور کسی کو جانے نہ دیتے۔ حالانکہ میں بھی آپ کے ساتھ پچھلے بلاگوں میں نے ڈسکس کیا، ایک سندھ گیا ہوا تھا، پنجاب گیا ہوا تھا، اور واپسی پہ آ رہا تھا تو میری بڑی بیٹی اقرا بھی کہہ رہی تھی کہ ابو برف باری دیکھنے چلیں گے، تو میں ان کو لارا دیتا تھا کہ ہاں چلیں گے۔ جب میں گھر آ گیا میری طبیعت بھی خراب تھی، آپ کو پتہ ہے کہ بارش تھی، راستے میں ٹھنڈ کی وجہ سے ظاہر ہے بندے کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، تو گھر میں آیا تو میں بھی ان کو لارا دیتا تھا کہ ہاں چلیں گے، ہاں چلیں گے، اور مجھے پتا تھا کہ اس کو نام ہی نہیں کر سکتا تھا اور ہاں بھی نہیں کر سکتا تھا، لہذا اگر ہاں کر دی تو پھر مجھے لے کے جانا پڑنا تھا۔ تو لہذا مجھے یہ احساس تھا، کبھی احساس ہے، ہم اسلام آباد تو مری سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے، لیکن مجھے یہ احساس ہے کہ ہماری گاڑی یا ہمارا جو اسٹائل ہے، یا جو ہمارا لائف اسٹائل ہے، یا جو ہمارے پاس سردی کے بچنے کے سوٹ ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم مری جائے اور وہاں جا کے پورا دن گزارے، پوری رات گزارے، اور وہاں کے ہوٹل اور موٹل اور ریسٹورنٹ عام آدمی کے اپروچ سے خاص طور پہ ان دنوں میں بہت دور ہوتے ہیں، اور آپ اپنی حق حلال کی کمائی اس طرح نہیں لٹا سکتے۔ تو لہذا یہ عقل مندی کا کام نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو بے رحم موسم کے حوالے کر دیں اور اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، اور جو تڑپتے تڑپتے اپنی زندگی یا اپنی جو ہوتی ہے کہ لائف کو ختم کر دیں، یہ بہت افسوسناک پہلو ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے ایک دن مرنا ہے، مرنے کا وقت مقرر ہے، لیکن بندہ اس طرح کے فیصلے کرنے سے ایک نہیں 10 بار سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں اس طرح کے
غلط فیصلے کرتے ہیں کہ بس چلیے اور ہم نے بری جانا ہے، ہم نے نادر ریاض جانا ہے، اور ہم نے گھومنا ہے، اور ہم نے موسم کی شدت کو دیکھنا ہے، برفباری دیکھنی ہے یا بارشیں دیکھنی ہے یا سبزہ دیکھنا ہے۔ دیکھنے پھرنے ٹرنے کے لیے بہت سارے دن ہوتے ہیں خاص طور پہ، تو اس طرح کے دنوں میں نہیں جانا چاہیے۔ اور حکومت کو چاہیے کہ جو سیاحتی مقامات ہیں ان کی بہتری کے لیے یہاں جتنے سیاح آتے ہیں ان کی سہولت کے لیے اس طرح کے کوئی وارم اپ اور گرم کوئی اس طرح کی جو ہے نا بوٹلز ہونی چاہیے، ہوٹلز ہونی چاہیے اور بندوبست ہونا چاہیے، اور اس بندے کو کم از کم انٹری پوائنٹ سے چھوڑنا چاہیے جس کے پاس یعنی اس موسم کو برداشت کرنے کے لیے سامان میسر ہو۔ باقی چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے، یہ تو بہت بڑا ناانصافی ہے، ظلم ہے، اور اس طرح ایک طرف کرونا نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے، دوسری طرف مہنگائی نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے، اور چوتھی یہ اس طرح کے معاملات اور موسم کی بے رحمی 50 انسانی قیمتی جانیں ضائع کر گئی۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں کی شدید حالت خراب ہے، اور ابھی تک گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، 1000 سے زیادہ گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہوش کے ناخن دے، اور ہمیں کوئی صحیح فیصلے کرنے کی سوچ سمجھ دے۔ حکومت کو کچھ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت دے، اور اپنی ذمہ داری دوسروں کے اوپر ڈالنے سے یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ اس طرح کے معاملات سے تو روگردانی ہو سکتی ہے اور بندہ آنکھیں ہی پھیر سکتا ہے، یا پھر شتربرگ کی طرح ریت پہ منہ دھز لے حکومت اور کہہ لے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، لوگ ابری طور پہ گئے تھے۔ اور میں تو چاہتا ہوں کہ حکومت کو جو یہ شہداء ہیں جو اس سانحے میں فوت ہو گئے، ان کے ورثاء کو مدد کرنی چاہیے، اور کوئی اس طرح کی ٹھوس پالیسی بنانی چاہیے تاکہ آئندہ کے اس طرح کے واقعات سے بچایا جا سکے۔ امید ہے ناظرین آج آپ کو میرا یہ بہت افسردہ اور بہت غمگین جو صورتحال ہے جو مری کی، اس پہ جو بلاگ پسند آیا ہوگا۔ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دے اجازت، خدا حافظ۔